شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 22ویں پارے کا خلاصہ. 21ویں پارے کی آخری چند آیات میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے خطاب تھا. چونکہ اس خطاب کا کچھ حصہ 22ویں پارے کے شروع میں بھی آیا ہے، اس لیے کل کے خلاصے میں اسے چھیڑا نہیں گیا تھا. خیال یہ تھا کہ اسے اکٹھا ہی ذکر کیا جائے. ان آیات کا پس منظر احادیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب فتوحات کا دور شروع ہوا تو ازواج مطہرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے وظیفے اور نفقے میں کچھ اضافہ کر دیا جائے. اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی جن میں انہیں دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا، تو وہ خوشحالی کی زندگی گزارنے کے لیے جدائی اختیار کر لیں اور یا پھر تنگی اور ترشی کے ساتھ بسر کریں اور اپنی نظر آخرت کی خوشیوں اور خوش عیشیوں میں رکھیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا تو ان سب نے آخرت ہی کو ترجیح دی. اس موقع پر ازواج مطہرات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے انہیں 7 احکام دیے گئے ہیں. پہلا یہ کہ مردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے لوچدار لہجہ اختیار نہ کریں. دوسرا یہ کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، کیونکہ مسلمان عورت کا اصل اور محفوظ ٹھکانہ گھر ہے. تیسرا یہ کہ زمانے جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور ستر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلیں. چوتھا یہ کہ نماز کی پابندی کریں. پانچواں یہ کہ زکوٰۃ دیا کریں. چھٹا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. ساتواں یہ کہ قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کیا کریں. اس کے علاوہ جو اہم مضامین سورہ احزاب کے اس حصے میں بیان ہوئے ہیں 22ویں پارے میں آیا ہے وہ یہ ہیں. نمبر 1، مسلمان کی شخصیت کو معاشرے میں نمایاں اور امتیازی حیثیت دینے اور اس کا تشخص اور پہچان پیدا کرنے والی 10 صفات ہیں. یہ صفات مرد میں ہوں یا عورت میں اسے مغفرت اور اجر عظیم کا مستحق بنا دیتی ہیں. یعنی اسلام، ایمان، قنوت، دائمی طاقت، صدق، صبر، خشوع، صدقہ، روزے، شرمگاہ کی حفاظت اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا. نمبر 2، سورہ احزاب اس مشہور واقعے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین نے سخت تنقید اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا تھا. ہوا یوں کہ جب آپ کے متبنہ حضرت زید بن حارثہ اور آپ کی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب انہا کے درمیان نباہ نہ ہو سکا اور ان کے درمیان جدائی واقع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا. اس پر بڑا شور اٹھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، جب کہ جاہلی تصور میں یہ نکاح حرام تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح خود ہم نے کروایا تھا تاکہ آئندہ متبنہ کی متعلقہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنے میں مسلمانوں کے لیے کوئی حرج باقی نہ رہے. یہاں ضمنی طور پر یہ بات بھی جان لی جائے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے مخالفین نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازدواج میں معاذ اللہ شہوت پرستی کے عنصر کو بنیادی وجہ قرار دینے کی ناکام اور ناپاک کوشش کی ہے. یہاں اگر 2 بنیادی نقطوں کو ملحوظ رکھا جائے تو اعتراضات کا لغو ہونا ظاہر ہو جاتا ہے. پہلا نقطہ یہ کہ آپ نے اپنی بھرپور جوانی ایک ایسی خاتون کے ساتھ گزار دی جو عمر میں آپ سے تقریباً دوگنی تھی. جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے کسی دوسری خاتون کو اپنے عقد میں قبول نہیں کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ جتنی خواتین سے بھی آپ نے شادیاں کی وہ بڑھاپے کی حدود میں قدم رکھنے یعنی 50 سال کی عمر کے بعد کی ہیں. دوسرا نقطہ یہ کہ سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کی کوئی بیوی بھی کنواری نہیں تھی. اگر معاذ اللہ کثرت ازدواج سے آپ کا مقصد شہوت پرستی ہوتا تو آپ یہ شادیاں جوانی میں اور باکرہ لڑکیوں سے کرتے. حقیقت یہ ہے کہ تعدد ازدواج میں تعلیمی، تشریعی، اجتماعی، سیاسی حکمتیں پوشیدہ تھیں، مگر یہ خلاصہ ہمیں ان کی تفصیل میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے.
نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عظمی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی یاد دہانی بھی کرائی ہے اور آپ کے 5 امتیازی اوصاف ذکر فرمائے ہیں۔ آپ اپنی امت پر اور دوسری امتوں پر بھی قیامت کے دن گواہ رہیں گے، کیونکہ پوری دنیا کے انسان آپ کی امت میں شامل ہیں۔ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا وہ امت اجابت میں شامل ہیں، اور جنہوں نے ایمان قبول نہ کیا وہ امت دعوت میں داخل ہیں۔ نمبر 2، اہل ایمان کو آپ سعادت اور جنت کی بشارت دینے والے ہیں۔ نمبر 3، کفار اور فجار کو اللہ کے عذاب اور ہلاکت سے ڈرانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 4، آپ نیکی، اصلاح، اخلاق حسنہ اور استقامت کی دعوت دینے والے ہیں۔ آپ کی دعوت نہ دنیا کی دعوت تھی، نہ اقتدار کی، نہ مال غنیمت جمع کرنے کی، نہ ہی قومیت اور عصبیت کی، بلکہ آپ کی دعوت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھی، جس کا مقصد صلاح اور اصلاح کے سوا کچھ نہ تھا۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ انبیاء کے اعمال میں سب سے افضل عمل دعوت ہی ہے۔ خود رب تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ نمبر 5، آپ سراج منیر ہیں۔ آپ کے پرنور وجود سے ظلمتیں دور ہوئیں اور شبہات کا ازالہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکتے ہوئے سورج کے ساتھ تشبیہ دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے شرک و ضلال کی گمراہیوں کو دور کیا اور گمراہوں کو ہدایت دی، بالکل ایسے ہی جیسے جب سورج روشن ہو جاتا ہے تو رات کی تاریکی کافور ہو جاتی ہے اور منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، سورہ احزاب وہ آداب بھی بیان کرتی ہے جن آداب سے زمانے جاہلیت میں لوگ ناآشنا تھے۔ یہاں ان میں سے 3 آداب مذکور ہیں۔ پہلا یہ کہ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوا کرو۔ دوسرا یہ کہ اگر کھانے کی دعوت میں تمہیں بلایا گیا ہو تو کھانے سے فارغ ہو کر اٹھ جایا کرو، باتوں میں مشغول ہو کر صاحب خانہ کا وقت مت ضائع کرو۔ تیسرا یہ کہ غیر محرم خواتین سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو پس پردہ مانگا کرو، بلا حجاب ان کے سامنے نہ آیا کرو، البتہ اپنے محارم کے سامنے عورت کو بے پردہ آنے کی بھی اجازت ہے۔ نمبر 5، ازواج مطہرات کی حرمت بیان کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و تکریم بیان فرمائی ہے اور اہل ایمان کو آپ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ آپ پر درود و سلام حقیقت میں خود ہمارے لیے عزت و تکریم کا ذریعہ، رفع درجات اور کفارہ سیئات ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے تو آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ہم چہرے انور پر خوشی کے غیر معمولی آثار دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، آج میرے پاس فرشتہ آیا تھا، اس نے کہا، اے محمد، کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ اللہ عز و جل کہتا ہے، آپ کی امت سے جو کوئی آپ پر ایک بار درود بھیجے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جو کوئی ایک بار سلام بھیجے گا میں اس پر 10 بار سلامتی نازل کروں گا۔ میں نے فرشتے کو جواب دیا، ہاں میں خوش ہوں۔ نمبر 6، پہلے امہات المؤمنین پر حجاب کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، پھر عمومی طور پر ہر مسلمان خاتون کو پردے کا حکم دیا گیا، خواہ بیوی ہو یا بیٹی، بہن ہو یا ماں۔ حجاب ہر عورت کی عزت و عصمت کا محافظ اور باعث تکریم و تشریف ہے۔ حجاب شرعی میں چند شرائط کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، حجاب ایسا ہو کہ پورا بدن چھپ جائے۔ نمبر 2، وہ حجاب فی نفسی پرکشش اور نگاہوں کو متوجہ کرنے والا نہ ہو۔ نمبر 3، حجاب ایسا باریک نہ ہو جس سے جسم کی رنگت چھلکے اور نظر آئے۔ نمبر 4، کشادہ ہو، ایسا تنگ نہ ہو جو فتنہ کا باعث بننے والے اعضاء کو ظاہر کرے۔ نمبر 5، ایسا معطر نہ ہو جس کی خوشبو دوسروں تک پہنچے۔ نمبر 6، بناوٹ میں مردوں کو لباس سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ نمبر 7، ایسا لباس نہ ہو جو کافر اور مشرک عورتوں کی پہچان بن چکا ہے۔ نمبر 8، شہرت کا لباس نہ ہو کہ جسے محض شہرت کے لیے پہنا جائے۔ حدیث میں اس پر سخت وعید آئی ہے۔ سورہ سبا مکی ہے، اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اللہ عز و جل کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے، جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، کائنات کے لیے مستحکم نظام قائم کیا، اسے ہر چیز کی خبر ہے اور اس کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں۔ اس کے بعد مشرکین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ حساب و جزا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنے رب کی قسم کھا کر کہیں کہ قیامت آ کر رہے گی، نیکوکاروں کو جزا اور بدکاروں کو سزا ضرور ملے گی۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین سورہ سبا میں مذکور ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1،
حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام اور اہل سبا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما کر گویا شاکر اور کافر کا تقابل اور موازنہ کیا ہے۔ اول الذکر دونوں اللہ کے نبی اور ذاکر و شاکر بندے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حد اعجاز تک پہنچا ہوا صوتی جمال عطا فرمایا تھا۔ وہ جب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ہم نوا بن جاتے تھے۔ وہ جب زبور پڑھتے تھے تو جو جانور ان کی قرات سنتا تھا اس پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا، وہ اسے جس طرح چاہتے تھے موڑ لیتے اور جو کچھ چاہتے تھے اس سے بنا لیتے تھے۔ انہوں نے کارخانہ بنا کر رکھا تھا جس میں لوہے کی مضبوط زرہیں بنتی تھیں، اسے دنیا کی پہلی اسٹیل مل بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر خصوصی انعامات کیے تھے، یوں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی خوب نوازا تھا۔ انہیں اللہ نے پرندوں کی بولی سکھائی تھی، ان کے لیے تانبا بہتے ہوئے چشمے کی شکل اختیار کر جاتا تھا اور اس سے جو چاہتے تھے بسہولت بنا لیتے تھے۔ جنات ان کے تابع تھے، ان سے آپ تعمیر اور حمل و نقل کا مشکل کام لیتے تھے۔ ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا، جیسے آج کل ہوائی جہاز ہوتے ہیں، یوں ہی آپ کا ہوائی تخت تھا جو 2 ماہ کی مسافت کے وقت کو دن کے تھوڑے سے وقت میں طے کر لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان محیر العقول نعمتوں کے باوجود دونوں باپ بیٹے فخر و غرور کا شکار نہ ہوئے اور ذکر و شکر سے ایک لحظہ کے لیے بھی غافل نہ ہوئے، جبکہ عمومی صورت انسان کی یہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ دوسرا قصہ جو یہاں بیان ہوا ہے وہ اہل سبا کا ہے۔ پہلا قصہ اگر اہل شکر و ایمان کے لیے روشن مینار تھا تو دوسرا قصہ اہل کفر و طغیان کی تاریک جھلک ہے۔ اہل سبا کو رزق کی فراوانی، صحت افزا آب و ہوا، زرخیز زمین اور پھلدار باغات جیسی نعمتیں عطا کی گئی تھیں۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ایک ڈیم بھی تھا جسے سد معارف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا بلکہ ناشکری پر اتر آئے۔ پھر وہی ہوا جو ہر ناشکری قوم کے ساتھ ہوتا ہے، بن ٹوٹ کر عذاب کی صورت اختیار کر گیا اور اس کے پانی نے تباہی مچا دی۔ باغات اور بستیاں خس و خاشاک ہو کر بہہ گئیں، جہاں پھل اور پھول تھے وہاں جھاڑ جھنکار کے سوا کچھ بھی نہ بچا اور اہل سبا کا ذکر صرف داستانوں میں رہ گیا۔ نمبر 2، اس صورت میں مسلسل مشرکین کے عقائد و نظریات کی عقلی اور نقلی دلائل سے تردید اور توہین ہے۔ کبھی ان سے کہا گیا ہے کہ بلاؤ ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، دیکھتے ہیں کہ وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کبھی تلقین کے اسلوب میں ان سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ بتاؤ تمہیں آسمانوں اور زمینوں میں سے رزق کون دیتا ہے۔ کبھی یہ سوال کیا گیا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک سمجھتے ہو ذرا انہیں سامنے تو لاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ ان کے اندر کون سی ایسی صفات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ عبادت کے مستحق بن گئے۔ آگے چل کر سورہ سبا میں کفار اور مشرکین کی سرکشی اور کفر کی بنیادی وجہ ثروت و غنا کو بتایا ہے۔ انہوں نے اس پر اتنا ناز کیا کہ ان کا خیال تھا کہ ہمارے جیسے اصحاب مال و اولاد کو نہ دنیا میں عذاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں عذاب ہوگا۔ قرآن کے الفاظ میں وہ آخرت کے معاملے کو بھی دنیا پر قیاس کرتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی وسعت اور خوشحالی عطا فرمائی ہے یہی معاملہ ان کے ساتھ آخرت میں بھی کیا جائے گا۔ انہیں جواب دیا گیا کہ فرما دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ثروت و غنا پر فخر و غرور ہی نہیں، انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استہزاء اور تحقیر پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ غرور ان کو برباد کر دے گا اور وہ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں اور اس سے باز نہیں آتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے فرما دیجئے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ کے لیے 2 اور اکیلے مستعد ہو جاؤ، پھر غور و فکر کرو، تم یقیناً اس نتیجے پر پہنچو گے کہ تمہارے ساتھی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔ سورہ فاطر مکی ہے، اس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس صورت میں توحید باری کی دعوت، اس کے وجود پر دلائل، شرک کی بنیادوں کا انہدام اور دین حق پر قائم رہنے کی تاکید ہے۔ صورت کی ابتدا میں اس خالق اور مبدی ہستی کا ذکر ہے جس نے عالم کون و مکان، انسانوں، فرشتوں، جناتوں کو پیدا کیا۔ انسانی نظروں کو ان تکوینی آیات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے جو اس کتاب جہاں کے ہر ورق پر پھیلی ہوئی ہیں۔
مرنے کے بعد زندگی پر ایسے حسی اور بدیہی دلائل ذکر کیے گئے ہیں جو ہر شہری اور دیہاتی کی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ بتایا گیا ہے وہ اللہ بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، شب و روز کو یکے بعد دیگرے لاتا ہے، اور جو انسان کو تخلیق کے مراحل سے گزارتا ہے وہ مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یوں ہی یہ صورت ایمان اور ہدایت، کفر اور دلالت کے درمیان بھی حسی مثالوں کے ذریعے فرق کرتی ہے۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ جیسے بینا اور نابینا، زندہ اور مردہ، ظلمت اور نور، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، یوں ہی مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد دوبارہ وحدانیت قدرت کے دلائل سے یہ صورت بحث کرتی ہے۔ اس دنیا میں اس کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن ان نشانیوں کو دیکھ کر صرف انہی کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے جو علم رکھتے ہیں، جو گہرائی میں جا کر سوچتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں، اور جو حقائق پر پڑے ہوئے پردے اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ جس کے دل میں جتنی معرفت ہوگی اتنی ہی خشیت اور عظمت پیدا ہوگی۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ دل میں اللہ کی خشیت اور خوف رکھنے والا ہوں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں علماء سے مراد صرف دین اور شریعت کے علماء نہیں بلکہ کائناتی علم رکھنے والے علماء بھی شامل ہیں، یعنی طب، فلکیات، نباتات، کائنات کے اسرار پر نظر ڈالنے والے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ کائنات کے اسرار پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ نظر انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے اعتراف پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہی اعتراف آخر میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور عظمت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ پھر سورت کا رخ کتاب منظور دکھائی دینے والی کتاب یعنی کائنات سے کتاب مستور یعنی لکھی ہوئی کتاب یعنی قرآن کریم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان کی تعریف کے بعد عمومی طور پر امت محمدیہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے، جس پر اللہ نے یہ کتاب مجید نازل فرمائی، لیکن نزول قرآن کے بعد یہ امت 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ نمبر 1 ظالم، یہ وہ گنہگار مسلمان ہیں جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ نمبر 2 مقتصد یعنی میانہ رو، جن کے حسنات اور سیئات مساوی ہیں۔ نمبر 3 سابق یعنی وہ سچے مومن جو طاعت و عبادت میں دوسروں سے سبقت لے کر گئے ہیں۔ لیکن ان تینوں کا آخری اور دائمی ٹھکانہ بہرحال جنت ہی ہے۔ کوئی براہ راست جنت میں جائے گا اور کوئی اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتنے کے بعد جائے گا۔ سورت کے اختتام پر اللہ کے حلم بردباری کا ذکر ہے کہ وہ گناہوں پر نقد اور فوری سزا نہیں دیتا۔ اگر ایسا ہوتا تو زمین پر انسان کوئی حیوان، چرند پرند بھی زندہ نہ رہ سکتا۔ اس نے جزا و سزا کے لیے ایک وقت معین کر رکھا ہے، وہ وقت جب آ جائے گا تو پھر کامل عدل کا نظام حرکت میں آ جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔